رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم چیپٹر ایوب خان کا تیسرا لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایوب خان نے اپنے دور میں جو اصلاحات نافذ کی، زرعی اصلاحات، صنعتی پالیسی اس کی، تعلیمی اصلاحات، ایک ٹاپک جو تھوڑا سا مختصر آپ کی کتاب میں درج ہے وہ ہے قانونی اصلاحات کے حوالے سے۔ اس فوجی حکومت کے دور میں ایک کمیشن قائم کیا گیا جس نے بعض سفارشات پر 1962 میں عمل کیا اور قانونی اصلاحات کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی، لیکن ایک بہت اہم جو آرڈیننس ایوب خان کے دور میں اس وقت کی بیگمات کو راضی کرنے کے لیے نافذ کیا گیا وہ، اور اس کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی علماء کی طرف سے، وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس تھا۔ اس کے 2-4 پہلو میں آپ کو بیان کر دوں کہ اس میں ان قوانین کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں ان کو چھیڑا گیا، جیسے طلاق کی صورت میں مدت کی جو عدت کی تھی وہ 90 دن مقرر کر دی گئی، یتیم پوتے کو وراثت میں حقدار تسلیم کیا گیا، اور نکاح کو رجسٹرڈ کرنا لازم قرار دیا گیا، بیوی اور چیئرمین کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ممانعت کر دی گئی، شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 اور لڑکی کی 16 سال مقرر کی گئی۔ ان تمام قوانین کا مذہبی طبقے نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ 65 کے جو پریزیڈنشل الیکشن ہوئے اس میں ایوب نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس آرڈیننس کی غیر اسلامی دفعات کو منسوخ کر دے گا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس آرڈیننس نے ایوب حکومت کے خلاف مذہبی طبقہ کو برانگیختہ کر دیا۔ بچوں، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ بنیادی طور پر ایوب خان کے زوال کے اسباب کے حوالے سے ہے۔ جس وقت ایوب خان برسر اقتدار آئے اس وقت یہ عوامی مقبولیت اس کو حاصل تھی، اس نے عوام میں مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے جتنے بھی طریقے تھے وہ اختیار کیے، لیکن ایسے اقدامات بھی کیے جس سے عوام میں ان کی مقبولیت بہت کم ہو گئی اور بالآخر زوال کا باعث بنی۔ وہ اسباب یا وجوہات کیا تھیں؟ ان میں سے کچھ تو میں پیچھے ساتھ ساتھ پوائنٹ بیان کرتے ہوئے بتاتی آئی ہوں آپ کو۔ ان میں سب سے جو چیز عام طور پر کنسیڈر کی جاتی ہے وہ عوام کا احساس محرومی۔ ایوب خان کا دور صنعتی ترقی کا دور تھا، لیکن اس صنعتی ترقی کی دوڑ میں سرمایہ کاروں کو اتنی رعایتیں دی گئیں کہ دولت کا ارتکاز صرف چند ہاتھوں میں ہو کر رہ گیا۔ عوام کو اس صنعتی ترقی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، الٹا ان کے اندر احساس محرومی نے جنم لیا، اور اسی احساس نے ان کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرا سبب جو ایوب کے زوال کا باعث بنا وہ آمرانہ دستور تھا۔ 1962 کا کانسٹیٹیوشن جس کو بنانے والا فرد واحد خود ایوب خان تھا، اور اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی کہ اس آئین کی مثال فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی سی ہے کہ جس طرف سے آپ چل نکلیں تو گھنٹہ گھر کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اس حد تک اس آئین میں صدر کو اختیارات دیے گئے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا
کہ 62 کا کانسٹیٹیوشن بھی ایوب خان کے زوال کا ایک اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ خود ایوب خان محدود جمہوریت یعنی کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا قائل تھا۔ اس نے بنیادی جمہوریت کا نظام رائج کر کے انتخابات کو بلا واسطہ کی بجائے بالواسطہ یعنی ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ کر دیا۔ دستور بنانے کے لیے ایک سوال نامہ جاری کیا گیا جس کے جوابات میں پارلیمانی نظام کی واضح حمایت کی گئی تھی، لیکن صدر اور ان کے جو حواری اور خوش آمدید تھے اپنا نقشہ کار پہلے سے ہی بتا چکے تھے۔ ان لوگوں نے ایسا صدارتی نظام نافذ کیا جس میں صدر کے اختیارات لامحدود تھے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ انتظامیہ کا سربراہ تھا، فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، قانون سازی کے حوالے سے وسیع اختیارات رکھتا تھا۔ اس کے پاس متعدد ایسے اختیارات تھے کہ وہ عدلیہ پر بھی اثر انداز ہو سکتا تھا۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس دستور میں جس طرف سے بھی داخل ہوں تو لائل پور کا گھنٹہ گھر سامنے نظر آتا ہے، اس پر طنز کیا جاتا تھا۔ لائل پور جو ہے وہ فیصل آباد کا پرانا نام ہے۔ عوام کے بنیادی حقوق کا چارٹر صرف ایک مشاورتی حیثیت رکھتا تھا، یعنی عدالتوں کے ذریعے سے عوام یہ حقوق نہیں لے سکتے تھے۔ بعد میں جماعت اسلامی کی سیاسی مہم کے نتیجے کے طور پر ان حقوق کو بحال کیا گیا، لیکن وہ جلد ہی دوبارہ ایمرجنسی کا شکار ہو گئے۔ ایوب خان کے 62 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف شدید عوامی رد عمل ہوا، اور وہ جو اکثر ہمارے سابقہ سی ایم حبیب جالب کی نظم پڑھتے ہیں کہ اس دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس دور میں بڑی مقبول ہوئی۔ ایک اور جو وجہ بنی ان کے زوال کی وہ اسلامی دفعات کے بارے میں طرز عمل تھا۔ دستور کا ایک اور پہلو اسلامی نقطہ نظر سے اس کا متنازع کردار بھی تھا۔ اس میں ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے صرف جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا۔ اسلامی اصولوں کو مشاورتی حیثیت دی گئی تھی۔ سربراہ مملکت کے مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی گئی تھی۔ دینی جماعتوں اور عوام کے احتجاج پر پھر بعد میں ریاست کا نام تبدیل ہوا اور سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی لگا دی گئی۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس حکومت کے بارے میں جو مذہبی طبقہ تھا وہ اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، اور خاص طور پر جب ایوب خان کی قائم کردہ اسلامی ریسرچ کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمان نے مشینی ذبح کو جائز قرار دیا تو اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ پھر ایوب خان کی جو اصلاحات ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتائیں، مسلم فیملی آرڈیننس کے حوالے سے، اس نے ظاہر ہے جو عام مسلمان تھے ان کو اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کو ناراض کر دیا۔ آئلی قوانین کا نفاذ اور ضبط ولادت کی ترویج یعنی فیملی پلاننگ کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے، جو پروپیگنڈا کیا گیا، وہ اس نے شدید رد عمل پیدا کیا عوامی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دینی جماعتوں نے ایوب حکومت کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا۔ یہ میں آپ کو
اپنے پچھلے ہی کسی لیکچر میں بتا چکی ہوں، جب ہم پڑھ رہے تھے پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کے اسباب یا مارشل لا کے اسباب، تو اس میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے آرمی حکومت نے ٹیک اوور کیا. اور ایوب خان کی صدارت جو تھی اصل میں فوجی انقلاب کے بعد ریفرینڈم کی بدولت قائم تھی. باقاعدہ الیکشنز کے لیے 1964 کے آخر میں بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب ہوا اور صدارتی انتخاب کے لیے 2 جنوری 1965 کی ڈیٹ کو طے کیا گیا. اب ان انتخابات کو جیتنے کے لیے ایوب خان نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، اس نے بھی ان کے خلاف عوام الناس کی رائے کو بہت زیادہ ہموار کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان کے مد مقابل بہت بڑی شخصیت محترمہ فاطمہ جناح تھی، جو قائد اعظم کی بہن اور قوم کی ایک بہت محترم شخصیت تھی، اور عوام میں ان کو بڑی مقبولیت حاصل تھی. صدر ایوب اپنے انتخاب کی راہ میں اس رکاوٹ کو دور کرنا اپنا حق سمجھنے لگا. اس عمل پر ان کے نزدیک جائز اور ناجائز طریقہ کار کی کوئی تمیز باقی نہ رہی. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں زوال کی طرف یہ ان کا ایک یقینی قدم تھا. وہ انتخاب جیت گئے تھے، لیکن عوام کی نظر میں دراصل وہ بازی ہار بیٹھے تھے، کیونکہ اب وہ اس طرح کا امیج لے کر نہیں ابھر رہے تھے جس کے ساتھ وہ پہلے اقتدار میں آئے تھے. اس کے بعد بچوں، صدر ایوب کے بیٹوں نے اقتدار کے نشے میں ایسی حرکات کی جو ان کے والد کے زوال کا باعث بنی. گوہر ایوب خان کا کراچی میں ہزارہ کے پٹھانوں کو لانا اور صدارتی انتخاب میں ایوب کی مخالفت کی سزا دینے کے لیے لیاقت آباد کے اور دوسری مہاجر بستیوں پر حملے اور خون خرابے نے ایوب خان کے خلاف لوگوں میں تلخی پیدا کر دی. ہر سال 5 جنوری کو شہیدان لیاقت آباد کی یاد منائی جانے لگی. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ صدر ایوب خان اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی لائف پریزیڈنٹ، اور اپنے بیٹے گوہر ایوب کو اگلا صدارتی انتخاب لڑنے کی تربیت دے رہے. اس کے خلاف بھرپور رد عمل اس وقت سامنے آیا جب رمضان المبارک میں کراچی کی مسجد میں انہوں نے تقریر کرنے کی کوشش کی تو ہنگامہ ہوا اور بڑی مشکل سے یہ وہاں سے نکلا. کمزور خارجہ پالیسی اگلی وجہ ہے. شروع میں ایوب خان قوم کے نجات دہندہ کے طور پر سامنے آیا. عوام نے بڑی اچھی توقعات اس لیڈر سے وابستہ کی تھی، لیکن صدر ایوب نے بھارت کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے مشترکہ دفاع کی تجویز بھی پیش کی. اس سے عوام کو رنج ہوا. بعد میں ایوب خان نے نہری پانی کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ان شرائط کو قبول کر لیا جن کو چودھری محمد علی اپنے زمانہ اقتدار میں مسترد کر چکے تھے، یعنی راوی، بیاس اور ستلج پر بھارت کے مالکانہ حقوق اور مشرقی علاقہ جات کو سیراب کرنے کے لیے لنک کینالز کی تعمیر. جو اس وقت کے تھنک ٹینکس تھے اور بعد کے بھی، انہوں نے ایوب خان کی پالیسی کو، خارجہ پالیسی کو کمزور قرار دیا. لیکن اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 65 کی وار بھی ہوئی جس میں پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، تو وقتی طور پر ان تمام باتوں پر پردہ پھٹ گیا. لیکن آخر کار جب یہ اس کے ڈرا بیکس عوام کے سامنے آنے لگے تو ایوب خان کے خلاف بھرپور فضا تیار ہو گئی.
پھر ایک اور وجہ جو بڑی اہم ہے وہ تاشکند ڈکلریشن ہے۔ 65 کی جنگ میں پاکستان کو کامیابی ہوئی، پاکستان نے یہ جنگ جیت لی، لیکن جنگ کے بعد ایوب خان نے برطانیہ اور امریکہ کے پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں، لیکن ایوب خان کا دورہ برطانیہ اور امریکہ ناکام رہا اور چین کے خوف سے مغربی ممالک نے روس کو جنوبی ایشیا کے معاملات طے کروانے کا حق دے دیا۔ امریکی صدر جو اس وقت تھے، ان کے بیان پر بھٹو نے سیکریٹری اطلاعات الطاف گوہر کو گولی مارتے ہوئے کہا کہ ایوب خان بازی ہار گیا۔ ایوب خان کو مجبوراً روس میں کسیجن کی موجودگی میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری سے گفت و شنید کرنا پڑی۔ 1 جنوری 1966 سے 8 جنوری تک دونوں ڈیلیگیشنز کے درمیان کسی بھی ایجنڈا پر اتفاق نہ ہو سکا۔ 10 جنوری کو مشترکہ اعلامیہ تیار ہو گیا، جس میں بھارت کو صرف اس حد تک منایا جا سکا کہ وہ مشترکہ اعلامیہ میں کشمیر کا ذکر کر لینے دے۔ تاہم دونوں ممالک اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں فریق اپنے تنازعات کو پرامن ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے طاقت کے استعمال کے بغیر حل کریں گے۔ عوام میں یہ تاثر عام تھا کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پر کسی بھی قسم کی پیش رفت کے بغیر بھارت سے صلح کر لی ہے۔ نیز کسیجن نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرنے پر بھی متفق کرا لیا۔ عوام محسوس کر رہے تھے کہ ایوب خان نے میدان میں جیتی ہوئی جنگ میز پر ہاتھ دی۔ اعلان تاشکند کے خلاف تحریک شروع کرنے کی کوشش کی گئی، جلسے اور جلوس نکلے بہت سے شہروں میں، لیکن ایوب خان کے سخت گورنرز امیر محمد خان آف کالا باغ اور عبد المنعم خان نے سختی سے ان کو دبا دیا۔ 13 جنوری 1966 کو لاہور میں پولیس نے مظاہرین پر گولی چلا دی۔ لاہور اور تھرپارکر میں کرفیو لگانا پڑا۔ 5 فروری کو لاہور میں چودھری محمد علی صاحب کی کوٹھی میں ایک کل جماعتی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مولانا مودودی کی پیش کردہ قرارداد میں اعلان تاشکند کو پاکستان کے مفادات کے خلاف سازش قرار دیا گیا، اور اسی اجلاس میں شیخ مجیب الرحمن نے اپنے معروف 6 نکات پیش کیے۔ شیخ مجیب الرحمن کے مرکز گریز رجحانات بھی ایک سبب تھے زوال کا۔ یہ جو 6 نکات تھے، اس میں پاکستان کو فیڈریشن کی بجائے ایک ڈھیلی سی کنفیڈریشن بنانے کا ذکر تھا۔ یہ مجیب الرحمن کی پارٹی جو تھی مغربی پاکستان کی جو شاخ تھے، اس کے سربراہ نوابزادہ نصر اللہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس نئی اٹھنے والی تحریک کے بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ اگرتلہ سازش کے اس کا بھرپور مظہر تھا۔ اس کے بعد نہ صرف مشرقی پاکستان کی انتہا پسند جماعتوں نے بلکہ مرکز گریز رجحانات رکھنے والے دوسرے صوبائی لیڈروں نے بھی ایوب حکومت کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا، اور ایوب حکومت روز بروز کمزور ہوتی گئی۔ جولائی 1967 میں محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئیں۔ ان کا جنازہ سیاسی نوعیت کے جلوس کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ایک گروہ نے ایوب خان مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر پولیس نے لاٹھی چارج اور فائرنگ کی، جس سے عوامی رد عمل میں اور اضافہ ہوا۔ ایوب خان کی بیماری بھی اس زوال کا باعث ہے۔ 29 جنوری 1968 کو شاہ حسین کے اعزاز میں دیے جانے والے شاہی
جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شاہ حسین کے اعزاز میں جو عشائیہ دیا گیا اس میں ایوب خان کی طبیعت خراب ہو گئی، ہارٹ اٹیک اس کو ہوا، سول انتظامیہ سے ایوب کا رابطہ کٹ گیا۔ اس کے بعد 1 اپریل کو ریڈیو ٹی وی پر خطاب کرنے کے دوران جب ایوب خان کو دیکھا گیا تو وہ خاصا کمزور نظر آئے۔ فوجی سربراہ یحییٰ خان کو معاملات میں زیادہ دخل حاصل ہو گیا۔ اسی زمانے میں حکومت نے 10 سالہ ترقی کا جشن منانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات اور جتنے بھی کمیونیکیشن کے سورسز تھے اس میں ایوب خان کی تعریف کے گن گائے جانے لگے، اس کے دور کی برکات گنوائی جانے لگی۔ اس وقت بازار سے چینی غائب ہو گئی، کراچی میں میدا اور آٹا ملنا بند ہو گیا، بیکریوں نے ہڑتال کر دی، چاول، گھی، آٹا، دال سب چیزوں کے نرخ تیزی سے بڑھنے لگے، چینی کی راشن بندی کرنی پڑی، عوام کو افسانے اور حقیقت کا مقابلہ کرنے کا موقع ملا اور یہ لوگ ایوب حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایوب خان اور ان کے جتنے بھی مشیر تھے یہ سب لوگ معاملات کو جبر اور تشدد سے حل کرنے کے قائل تھے۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر تشدد بھی کیے۔ مغربی پاکستان کے گورنر امیر محمد خان آف کالا باغ اور مشرقی پاکستان کے گورنر عبد المنعم خان جو کہ سابق پولیس آفیسر تھے، دونوں اس پالیسی پر کاربند رہے۔ 1963 میں جماعت اسلامی کے اجتماع عام پر فائرنگ، سیاسی مخالفین کی گرفتاری، ڈی پی آر کا استعمال ایسی باتیں تھیں جس میں ایوب جو ہے وہ اپنی مقبولیت، عوامی مقبولیت جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکا۔ مسلح افواج کا طرز عمل بھی ایوب کے زوال کا باعث ہے۔ جو ایوب خان کی آخری تقریر تھی اس سے ویسے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس نے خود حکومت یحییٰ خان کے حوالے کی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ایوب خان کی حکومت کے 3 پائے تھے: فوج، سول سروس اور خوشامدی سیاستدان۔ یہ جو خوشامدی ٹولہ تھا اس کے عوام میں اثرات یا اس سے تعلق جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ عوامی تحریک کا مقابلہ نہ کر سکے۔ فوج کا یہ عالم تھا کہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسندوں کو فوجی جنرلز نے یہ یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں، فوج مداخلت نہیں کرے گی۔ چنانچہ دیکھتے ہیں یحییٰ حکومت کے قیام تک فوج نے بدامنی کے انسداد کے لیے کوئی حرکت نہ کی۔ جب فوج کا یہ موڈ دیکھا تو سول سروس بھی ایوب خان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہی جو سرکاری افسر ایوب کے مشیر تھے اور اس کی حکومت کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی میں شریک ہوتے تھے۔ فوجی جنرلز میں سے میجر جنرل پیرزادہ مغربی پاکستان میں بھٹو کے مشیر بنے ہوئے تھے اور ان کو تحریک چلانے پر آمادہ کر رہے تھے، اور اس طرح سے ایوب کا زوال ہوا اور یحییٰ برسر اقتدار آیا۔ بچوں یہ جو آج میں نے آپ کو لیکچر دیا یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے۔ ان وجوہات کو آپ اپنی کتاب میں دوبارہ اس کا مطالعہ کیجیے گا اور اس کو اچھی طرح سے لرننگ کیجیے گا، اور میں کسی دن بھی اس حوالے سے آپ کا ٹیسٹ لے سکتی ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔